چلتن کے دامن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ہمارے اس دھرتی کے انتہائی غیور سپوت سردار عطا اللہ خان کے فرزند رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے دست راست رائٹ ہینڈ، اس کے فرزند بی این پی کے قائد سردار اختر جان مینگل کے زیر صدارت انتہائی انوکھی ہمارے مختصر سے پولیٹیکل زندگی میں گزرے آل پارٹیز کانفرنسنگ سے انتہائی مختلف آل پارٹیز کانفرنس کے صدر سردار اختر جان مینگل صاحب، بی این پی کے قیادت، بی ایس او کے ساتھیوں، اس آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف فرما مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین، انجمن، تاجران، زمینداران، پریس کے دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً وہ حالات جو کبھی کبھار انسان کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جو انتہائی نامساعد ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، جس میں فیصلہ کرنا اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے، پھر ایسے حالات میں جب آپ کوئی قدم اٹھا لیتے ہو تو وہ قدم تاریخ میں لکھا بھی جاتا ہے، اس پہ بات اور بحث بھی کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے جن اکابرین کی بارہا ذکر کرتے ہیں، اس کی ہسٹری پہ، اس کی تاریخ پہ، اس کی قربانیوں پہ، تو یقیناً وہ آج ہی جیسے حالات سے گزر کر اس میں کوئی کردار ادا کر کے آج ہمارے تاریخ کے اوراق میں زندہ و تابندہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بغیر کسی کردار کے، بغیر کسی قربانی کے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے کہ بلوچ قومی تاریخ میں جس طرح آج میر نصیر خان نوری سے لے کے کل کے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بزنجو پہ بات ہوتی ہے، شیرو مری پہ بات ہوتی ہے، تو ہماری 15-20 سال کے بعد کی ہسٹری میں جو آج کی طرح سیاست کے وارث جوان ہوں گے تو وہ اس تاریخ پہ بھی بات کریں گے کہ ایک وقت آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، جب ہمارے عزتوں پہ اس ریاست نے ہاتھ ڈالا، ہمیں گھسیٹا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، تو ہمارے قائد محترم نے، اس کی پارٹی نے پھر اس طرح حکمران نے وقت کو للکارا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ یہ تو ابھی تاریخ میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس دھرنے کا آخری انجام پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ اس انجام پہ پھر بات ہوگی کہ خدا نخواستہ یہاں سے یہ مطالبات منواتے لاشیں اٹھائی جائے گی، ہوش کے ناخن حکمران لیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور قدم یہاں تشریف فرما قائدین یا پارٹی یا قائد کے خلاف کوئی اور اقدامات لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، یا اگر میں اس کو بلوچ پشتون مسئلہ کہوں، اس ملک میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ یہ مہارنگ کی گرفتاری سے، سمی بین کی گرفتاری سے، بیبو بلوچ کی گرفتاری سے،
یا شاجی صبغت اللہ کی گرفتاری سے ہمارے سامنے آیا. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ شروع ہی دن سے چلا آ رہا ہے. اور ایک بات اور بھی میں واضح کروں کہ اس ملک کی سن 47 سے لے کے آج تک بلوچ پشتون کبھی اقتدار کی جنگ کے حصہ دار نہیں رہے. نہ کبھی ہماری اس دھرتی پہ ہمارے اکابرین سے لے کے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے لڑ پڑے ہیں. ہم نے وہاں اسلام آباد میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں حکمرانی پہ برجمع کر دے. ہم تو ہمیشہ سے رہی صحیح تھوڑی بہت جب بھی کہیں پہ کوئی اعتماد عوام کی طرف سے ملا ہے یہی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں. انہی باتوں پہ لڑتے چلے آ رہے ہیں. کہیں اس میں کوئی پوائنٹ میں کوئی پرسنٹیج سے ہمیں کامیابی ملتی ہے اور کہیں پہ کبھی بھی ملتی بھی نہیں. بڑی لمبی جدوجہد کے بعد جس 18 امینڈمنٹ پہ ہم ناز و نخرے کرتے تھے, تھوڑا بہت اپنے سیاسی ورکرز کو دلاسا دیتے تھے کہ اس پارلیمانی جدوجہد سے ہم نے پختونخوا پایا, ہم نے اپنے وسائل پہ ایک حد تک دسترست حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھایا. آج اس کو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو سپائے ہستی سے مٹانے کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں پہ کسی کی نظروں سے 18 امینڈمنٹ کے 5 الفاظ گزرے بھی نہ ہو. ہماری تو یہ جنگ نہ آج ہے اور نہ کل ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے. ہاں, پاکستان کی سطح پہ ہمیشہ اقتدار کی جنگیں لڑتی آ رہی ہے. کوئی بھی حکومت ہمیں یہ بتا دے کہ ہم نے حکومت میں رہ کے سنجیدہ طریقے سے بلوچ کو سنا ہے, سنجیدہ طریقے سے پشتون کو سنا ہے. ہمیں تو ہمیشہ ہماری جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے, ہماری قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ہماری جمہوری انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنگ میں آگے کیا ہے جس کو سیڑھی بنا کے وہ چڑھ کے اسلام آباد کے پہاڑ کے اس اقتدار پہ برجمع ہونے کے لیے بڑھتے ہیں. لیکن پیچھے مڑ کے پھر کسی نے نہیں دیکھا ہے, کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. ہر ایک نے ان مظلوم و محکوم اقوام کے کندھوں کو اپنے لیے بطور اقتدار استعمال کیا ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, آج بھی اگر ہمارے پاس نیب جیسا پلیٹ فارم ہوتا, آج بھی ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام جیسے اتحادی, اس ٹائم نیب اور جمعیت علماء اسلام جیسے اتحادی ساتھ ہوتے تو شاید یہ دن آج بھی ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. اس ریاست نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک مورچے میں علیحدہ علیحدہ مورچے میں بٹھا کے آج ایک ایک پہ وار کر رہے ہیں. ہر ایک پہ وار کیا. یہاں شہادتوں پہ بات ہوئی, لاشوں پہ بات ہوئی. میں نیشنلسٹ ہر ایک قوت کی یہاں پہ کوئی تاریخ اٹھا کے سامنے رکھ لے, بشمول جمعیت علماء اسلام کی, جمعیت علماء ہند سے لے کے موجودہ مولانا واسع صاحب تک اور مولانا غفور حیدری تک, کس کو بخشا گیا ہے, کس کو چھوڑا گیا ہے؟ آج تک ٹارگٹ پہ کون ہے؟ آج تک ان کی نظر بد میں کون ہے؟ اور ہمیں آج بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں بخشیں گے. کیوں نہیں بخشیں گے؟ اللہ نے ہمیں ایسی دھرتی دی ہے, اللہ نے ہمیں اس دھرتی میں ایسے وسائل دیے ہیں. میں ابھی آتے ہوئے حامد میر کی جو خود جا کے محمد خیل شمالی وزیرستان میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے رپورٹ دے رہا تھا کہ یہاں پہ دنیا کی وہ معدنیات ہے جس کی 600 ٹریلین اس کی قیمت ہے. پھر اعداد و شمار کر کے کسی سے پوچھتا ہے وہاں انٹرویو دینے کی جگہ پر کہ 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ 1000 ملین 1 ٹریلین اور 600 ٹریلین کی وہ معدنیات ہے. یہ ایک محمد خیل شمالی وزیرستان ہے. پھر آپ آتے ہوئے نیچے آپ کے گیس, آپ کے جنگلات, آپ کے پانی, پھر آپ بلوچ وطن آ جائے آپ کا
साहिल समंदर, आपका रिकॉर्डिंग, आपके सोने चांदी कोयले, ये जो अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान काफी 50% जमीन रखता है। मैं कहता हूं कि जमीन को 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह साइड पे रख दें। पाकिस्तान की 100 में से 95% अहमियत बलोच पश्तून वतन से, इनकी वतन से इनकी क्या अहमियत है? इनके पास है क्या? तो ये मारेंगे। और बदबख्ताना जिस नस्ल से हम नबरद आजमा है, उसकी कोई तारीख नहीं। उसने तारीख में सिर्फ गुलामी सीखी है, चापलूसी सीखी है, बूट पॉलिशी सीखी है। आज जब वो हमारे अपने बदी इत्तिफाकियों की वजह से, तकसीम दर तकसीम सियासी कुव्वत की वजह से बादार बन के बैठा है, तो हर एक को मार रहा है। और इस वक्त वो क्यों मारे, क्यों न मारे, और मारने पे यहां तक क्यों तुले हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह है। पहले ये जिस तरह यहां पे बात हुई थी, 78-79 में एक मेला लगा इसके लिए, इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान में, जिसका आज हर एक इकरार और एतराफ करता है कि वहां पे जिहाद था, अक़वाम की लड़ाई थी, उसमें इनके पास पैसा आ रहा था। ये वसतुल्लाह खान की BBC की रिपोर्ट है कि वह 79 से लेके 90 तक पाकिस्तान को इस मद में दुनिया से कम व बेश 60 अरब डॉलर आए हैं, मिले हैं। 60 अरब डॉलर, ये वसतुल्लाह खान BBC के रिपोर्टर और नुमाइंदे की रिपोर्ट है। इस दौरान 78 में वो लिखता है कि पाकिस्तान तकरीबन कोई 32-33 अरब डॉलर मकरूज था। दरमियान में ये 60 अरब डॉलर भी आए, और 90 में पाकिस्तान का कर्जा 50 से अबव अरब डॉलर में चला गया है। तो करप्शन की नजर हो गए। इस मेले में इन सब के मुंह को जो था खून लगा था, कोई मसला इनके लिए नहीं था। जब ये मसला इस पे बंद हुआ, रफ्ता रफ्ता दुनिया से इनके इस मामले में रवाबित करते गए। आज जब हिंदुस्तान ने फैसला किया है, इनके पास पलने पुलने के लिए एक ज़रात का थोड़ा बहुत होता, जो हिंदुस्तान से 6 दरिया की सूरत में, पानी की सूरत में थोड़ा बहुत अपने आप को संभालता था। उससे सिंतास मायदे की रूह से 6 नहरों पे हिंदुस्तान को इजाजत है कि वो डैम बना ले, 6 पे इन्होंने अपना फ्लो जारी रखना था। आज हिंदुस्तान ने साथियों फैसला किया है, 3, 4, 5 लेटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखने के बाद कि अभी हम इस पे डैम बनाएंगे, तो इसके लिए पानी का भी मसला पैदा हो गया। ये हमारे बॉर्डर्स पे हमलावर हुए, हमारे रोजगार को छीने जा रहे हैं, और आज हमारे मिनरल्स को, हमारे मादुनियात को, हमारे वसाइल को लूटने के लिए इन इंतहाई गिरे हुए हरकतों पे ये लोग आ गए। तो दोस्तों, जिस तरह ये मसला नया नहीं है, बहुत पुराना है, नवाब नौरोज से लेके आज के जनरल मुशर्रफ के ऑपरेशन तक, इसी तरीके से हमें भी इन तमाम तर वारदात जो इन्होंने हम पे किए हैं इस्लाम के नाम पे, जिस तरह नूर बादशाह ने कहा एक झंडे तले हम एक है, इस नाम पे, इनसे हमें भी सबक सीखना चाहिए। किसी को न बख्शा है और न बख्शेंगे। जिस भी मुंह में ये जबान चलती हो कि हमारा वतन है, इस वतन के वसाइल है, इस पे हमारा तारीख है, यहाँ पे हम हजारों साल से रह रहे, तो याद रखो ये उस जबान को काटने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। हर मुमकिन तक इस जबान को बंद करने की ये जरूर कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान को पूरा 1 साल हुआ ही नहीं था कि 12 अगस्त 48 को इन्होंने 600 जनाजे बादशाह खान को दिए। 600 जनाजे अल्फाज में तो बड़ी मामूली सी बात है। फिर आते हुए इस धरती पे किसी भी एक सियासी नेशनलिस्ट वर्कर का घर आप हमें बता दे जिसने जनाजा न उठाया हो, ये नहीं बख्शेंगे।
کیونکہ اس کی زندگی ہمارے مارنے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مستحکم جمہوری افغانستان اگر وجود میں آتا ہے تو پھر پاکستان کا استحکام ممکن نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو چھوڑنی ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ اقوام استحکام کی شکل میں وجود میں آئیں گی، بلوچ پشتون مستحکم جمہوری قوتوں کے ساتھ یہاں پہ ان کے مقابلے کے لیے آئیں گے، تو یقیناً ان کا استحکام تو پھر نہیں رہے گا. بائی بندی کا اس میں خیال نہیں ہے، رواداری کی اس میں سوچ نہیں ہے، انصاف اور عدل کی اس میں سوچ نہیں ہے. تو دوستو، ان تمام تر مشکلات کے لیے ہم سب کو یکجا ہو کے، یقیناً جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، ہمیں صرف الفاظ کی حد تک ایک دوسرے کو تسلی نہیں دینی چاہیے. 2 سال ہو گئے چمن میں دھرنا بیٹھا ہے، 2 سال. انتہائی آسان سمپل سا اس کا مطالبہ ہے کہ 1893 ڈیورنڈ لائن معاہدے سے لے کے 1947 پاکستان کے وجود میں آنے تک، پھر 1947 سے لے کے 2022-21 کے نگران حکومت تک ایک سسٹم چلا آ رہا تھا ڈیورنڈ لائن پہ افغانستان کے ساتھ. آپ کو کیا مشکل ہے کہ آپ نے اس پہ پابندیاں لگا دی؟ لوگوں کے روزگار پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کیا گیا. لیکن یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ ایف آئی آرز پہ ایف آئی آر، گرفتاریوں پہ گرفتاریاں، کبھی ادھر سے 5 بندے، اور تقریباً ان 2 سالوں میں کم و بیش 7 سے 9-10 جنازے چمن شیر کو اس ریاست نے دیے، مختلف مہینوں کے بعد، مختلف دنوں کے بعد. تو یقیناً اس طرح ہر قسم کے اقدار، ہر قسم کے شرم و حیا سے گرے ہوئے لوگ تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے. 17 دن ہو گئے، ایک سمپل سا مطالبہ ہے. محرم بلوچ پہ، بیبو بلوچ پہ، شاہ جی صبغت اللہ پہ، دوسرے ساتھیوں پہ قتل کے کیسز نہیں ہے کہ مدعی ان کو معاف کر دے. کوئی چوری خدا نخواستہ کسی اور ایف آئی آر میں ان لوگوں کو بند نہیں کیا گیا. 3 MPO کے تحت پورا بلوچستان ان کو بارہا احتجاجوں کی شکل میں، روڈز بند کرنے کی شکل میں، کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے عورتوں پہ ہاتھ ڈال کے اس کو جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ خدا نخواستہ اسی دھرنے کے شروع کے ایام میں جو خودکش ہوا، اس خودکش کی صورت میں آج ہم کسی اور چیز پہ بات کرنے جا رہے ہوتے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ 2 دن اس کے ساتھ، ہم اس دھرنے کے ساتھ دھیمے الفاظ میں اظہار یکجہتی کر کے، پھر یہ 3 دن سے جو فارم 47 کے وزراء سے تماشا لگائے رکھا ہے سی ایم سیکریٹریٹ میں، مطلب شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حیا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بات کرنے کے لیے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھی اختیار ہیں. میں نے رمضان کے 27ویں 26ویں پہ ایک جگہ پہ ہماری افطاری تھی. انہی حکومت کے اور پچھلے حکومت کے 4-5 ذمہ دار دوست بیٹھے تھے. دھرنے پہ بات ہو رہی تھی، بلوچستان کے معاملات پہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا، یار آپ اس بحث میں نہ پڑے، میں ملامت ہوں، اختر جان ملامت ہے، BNP ملامت ہے، دوسرا ملامت ہے، تیسرا ملامت ہے، ان سب کو آپ سائڈ پہ رکھ. میں نے ان دوستوں سے کہا، میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ سوال میں یہاں تشریف فرما مولانا واسع صاحب سے بھی پوچھ لوں، جو خود بھی مختلف ادوار میں انتہائی اہم پوزیشن پہ رہے. میں نے 5 سال پچھلے دور حکومت میں ایک بھی بندہ ذمہ دار بلوچستان کا کسی بھی نشست میں نہیں پایا جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ با اختیار آدمی ہے اور اس نے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ حل کرنا ہے.